نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات گرامی قدر، آپ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے اور اس ریاست میں مساجد، مدارس، دینی اداروں کا قیام اور ان کا تحفظ، جہاں پر ان کو بنانے والے اداروں کی ذمہ داری ہے، وہاں پر ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کا معقول بندوبست کرے۔ ریاست جمہوریت کی پلی لے کے، آئین کی پلی لے کے کئی مرتبہ اس قسم کی حرکات کا بھی ارتکاب کر دیتی ہے جو کسی بھی طور پہ درست نہیں ہوتا۔ گزشتہ دنوں میں اسلام آباد میں اگرچہ ہندوؤں کی معمولی سی آبادی موجود ہے، جو کہ انتہائی تھوڑی آبادی ہے، لیکن فقط بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بقایا طور پہ ایک مندر کو تعمیر کرنے کی کوششیں شروع کی گئیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی ریاست جو اقلیتوں کی حقوق کی اس حد تک علمبردار بن جاتی ہے کہ اسلامی شریعت کے بالکل واضح احکامات کو پامال کرنے پر مادہ تیار ہو جاتی ہے، بت قدوں کو کھڑا کرنے کے لیے اپنے وسائل کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہی ریاست اسلام آباد، جس کا نام ہی اسلام کے اوپر رکھا گیا ہے، اس میں قائم مساجد کو بقایا طور کے اوپر ماضی کے اندر بھی ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کے ساتھ جانبدارانہ معاملے کیے گئے۔ بہرحال ان کی کوئی بھی پولیٹیکل یا مذہبی بیک گراؤنڈ بھی بعد میں بیان کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن جو آج افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے اس کو کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ مال ٹاؤن میں مسجد توحید، جو کہ تقریباً 30 سال سے دعوت و تبلیغ، نماز، اسی طرح ارکان دین کی تعلیم تبلیغ کے اندر مصروف مسجد ہے، اور امن عامہ کے حوالے سے اس کے بارے میں کوئی شکایت موجود نہیں۔ شاملات کا معاملہ بنا کر، نالے کی زمین کو استعمال کرنے کا معاملہ 30 سال بعد بنا کر، جبکہ ایک چھوٹا سا حصہ اس کے تنازع کو پیش کیا جا رہا ہے، بقایا دور مسجد کو مسمار کر دیا گیا، مسجد کو گرا دیا گیا۔ اس فعل شنیع کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے حکومت کی جہد کیا ہے، حکومت کی سمت کیا ہے۔ ایک طرف ہم 73 کے آئین کی بات کرتے ہیں، اسلامی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، مائنارٹی رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مساجد کو مسمار کرنے کے لیے بغیر کسی ایک گراؤنڈ کے بغیر کسی سالڈ پروف کے اس قسم کے برے افعال اور برے اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کے کلیم کرنے والے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے، تو آپ کو اپنے طرز عمل کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اسلام آباد میں بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، مودی کو خوش کرنے کے لیے مندر تو تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ کی یہاں سے صدا بلند ہوتی ہے، اسی مسجد کو گرا رہے ہیں، اور آپ کے کانوں کے اوپر کوئی جو بھی نہیں رینگ رہی۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو، صدر مملکت کو، وزیر مذہبی امور کو، اسلام آباد کی انتظامیہ کو اس حوالے سے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور مسجد کے حوالے سے جو بھی غلط عمل کیا ہے اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے فی الفور اپنا کوئی نہ کوئی اقدام کرنا چاہیے، تاکہ جو مسلمانوں کی ملک بھر میں دل آزاری ہوئی ہے اس مسجد کے گرنے کے ساتھ، اس دل آزاری کا کسی نہ کسی حد تک مداوع ہو سکے۔ وہ مسجد کی اشاعت کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرکیف جس حد تک ممکن ہے مسلمانوں کے جو دل دکھے ہیں، جو دل زخمی ہمارے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ کی بیٹی کی حرمت کی اس پامالی کے اوپر، اس کو کور کرنے کے لیے، اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو بھی فوری تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں انہیں کرنا چاہیے۔ ہم ریاست سے، حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی جمہوری ریاست ہیں، اور آپ مدینہ کی ریاست بنانے کے داعی ہے ہماری موجودہ حکومت، تو اس کو اپنے دعویٰ اسے پورا کرنے کے لیے کوئی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں مساجد، مدارس، دینی اداروں اور دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے، اور ہمارے ملک کا جو سمت اور جہد ہے اس کو درست فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔